الله الرحمن الرحيم. الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس حدیث میں ریاض الصالحین باب فی الصدق کی حدیث نمبر 2 ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ حدیث پاک حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں. والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ان کا لقب شبیہ مصطفیٰ ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ان کی شکل و صورت ملتی تھی، اس لیے ان کا لقب شبیہ مصطفیٰ پڑ گیا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں رمضان مبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا حرب نام نہیں، اس کا نام حسن ہے. حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی. فرمایا حرب نام نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے. تو حضور نے ان کا نام حسن رکھ دیا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے. 8 سال کی عمر ابھی ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی انہوں نے 13 حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی تھی. انہی میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور ان کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ یہ حضور سے ملتے ہیں، علی سے نہیں ملتے. تو جب حضرت علی سنتے تھے تو مسکراتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنے نانا پر گیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان کا بہت خیال رکھتے تھے. 5000 درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان کا بردوں نے محاصرہ کیا تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیرا بھی انہوں نے دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ جمل ہوئی تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے روکا. اور پھر اس کے بعد علی کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. 6 یا 7 مہینے ان کی خلافت رہی. اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دستبرداری کا اعلان کیا تاکہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑیں جھگڑیں نہ. حضور نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا نواسا بڑا ہو کر مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں کے درمیان صلح کرائے گا تاکہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو. حضور کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی. سن 50 ہجری میں ایسے ہوا کہ ان کو زہر دیا گیا، کسی نے زہر دیا. 47 یا 48 سال کی عمر میں حضرت حسن کا انتقال ہوا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں قال حفظت من رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک یاد کی. کیا حدیث پاک یاد کی؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ چھوڑ دو اس چیز کو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو. جس کا حلال ہونا، جس کا جائز ہونا تمہیں شک میں ڈالتا ہو، پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے. فرمایا اس کو چھوڑ دو. الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. دوسری چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہے یہ 100% حلال ہے، یہ 100% جائز ہے، تو اس لیے وہ کام کرو اور جو تمہیں شک میں ڈالتا ہے اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، سچ میں سکون ہے. سچ میں ذہنی سکون بھی ہے، قلبی سکون بھی ہے. اور سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کرے. اب دیکھا سچ بولنے والا ایک دفعہ سچ بولتے ہیں بس پھر تو سکون ہو جاتا ہے، اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے کہ صحیح بات ہی میں نے کر دی ہے. اور جھوٹ والکذب ریبۃ، فرمایا اور جھوٹ جو ہے وہ شک و شبے کا منبع ہے. کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے. وقتی طور پر تو بول دیتے ہیں، بعد پریشان ہوتا رہتا ہے، پتہ چل گیا میں نے جھوٹ کیا تو پھر میرا کیا بنے گا، اس کو سکون نہیں ملتا. اور دوسری حدیث پاک میں آتا بھی ہے جھوٹ
انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے پر، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر حال میں ہمیں سچ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔